السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العالمین کے فضل و احسان اور اس کی توفیق سے ہم اور آپ وقت کے حساب سے ایک اہم موضوع کو سننے اور سمجھنے کے لیے اس آن لائن پروگرام سے جوائن ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کی اپنی اصلاح کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ عید الاضحیٰ عید قرباں کی آمد ہے۔ یہ عید قرباں ہماری دو عیدوں میں سے دوسری عید ہے۔ ہر طرف مسلم معاشرے میں عید قرباں کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ ویسے تو ہر سال عید آتی ہے اور چلی جاتی ہے، لیکن اس عید قرباں میں ہمارے لیے کیا پیغامات ہیں، کیا دروس ہیں، کیا نصیحتیں ہیں، آج کی اس مجلس میں ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے۔ میں ہمارے ناظرین و سامعین سے گزارش کروں گا کہ اگر 40 منٹ پر آئی ڈی اگر کٹ ہو گئی تو وہ دوبارہ پھر جوائن ہو جائیں گے تاکہ آپ کو پورے موضوع سے مستفید ہونے کا موقع ملے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے قربانی کی تاریخی اور شرعی حیثیت مختصر طور پر بیان کی جائے گی۔ قربانی کی تاریخی اور شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو قربانی کی تاریخ اتنی قدیم ہے جتنی انسانی تاریخ قدیم ہے، اس لیے کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلے آدم کے دو بیٹے حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی، اور حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ جذبات میں آ کر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں ذکر کیا ہے۔ یہ تاریخ انسانی کی پہلی قربانی آدم کے دو بیٹے حابیل اور قابیل نے جو پیش کی تھی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين۔ تو یہ تاریخ انسانی کی سب سے پہلی قربانی ہے۔
اس کے بعد اس کی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم ہر امت کو دیا ہے. قربانی کا قانون اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں رکھا. سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے قربانی کا یہ قانون ہر امت کے لیے بنایا. مقصد کیا ہے قربانی کا؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کو، بندوں کو جو چوپائے جانور عطا کیے ہیں وہ ان پر اللہ کا نام لیں. تو قربانی کا قانون اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں رکھا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم دیا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. اکثر مفسرین عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قتادہ، اکرمہ، اسی طرح سے علامہ ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں اسی موقف کو راجح قرار دیا ہے کہ ونحر میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اذبح یوم النحر، قربانی کے دن آپ جانور ذبح کیجئے. اس لیے کہ فصل لربک ونحر، اس آیت کی تفسیر میں بہت سارے اقوال ہیں. یہاں پر اس آیت میں جو اللہ نے نماز اور قربانی کا حکم دیا ہے ونحر، نہر کا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کئی ایک اقوال ہیں. تو اکثر مفسرین نے کہا کہ یہاں پر نماز سے مراد نماز عید الاضحیٰ اور نہر سے مراد قربانی، یعنی نماز پڑھ کر کے آپ قربانی کیجیے. بلکہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ونحر کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل قربانی کا حکم دیا. اور افضل قربانی کیا ہے؟ اونٹ کی قربانی. اس لیے کہ نہر، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، باقی گائے، بیل، بکرے اور بکری کو، دمبا اور دمبی کو ذبح کیا جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ونحر، آپ اونٹ کی قربانی کیجیے. تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو نماز پڑھنے، نماز عید اور قربانی کرنے کا حکم دیا، اور افضل قربانی کا حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم پر عمل کرتے ہوئے نماز عید الاضحیٰ سے فارغ ہونے کے بعد آپ قربانی کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر اتنا سختی سے عمل کیا کہ حضر میں جب بستی میں رہتے تو قربانی تو کرتے ہی تھے. اگر آپ کبھی سفر میں چلے گئے اور قربانی کا دن سفر میں پیش آیا تو آپ نے سفر میں بھی قربانی کی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فحضر الاضحیٰ، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ سفر میں تھے تو قربانی کا دن آ گیا. فاشترکنا فی البقرۃ 7 وفی البعیر 10، یہ ترمذی کی صحیح روایت ہے. کہتے ہیں کہ ہم نے گائے کی قربانی کی اور گائے میں 7 حصے ہم نے لگائے، اور اونٹ کی قربانی کی اور اونٹ میں 10 حصے لگائے. تو اس سے اس مسئلے کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ گائے میں 7 حصے اور اونٹ میں 10 حصے یہ جائز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ثابت ہے. یہاں میں ایک بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں. گائے کی قربانی کا جو مسئلہ ہے یہ بس جواز کی حد تک ہے. بہیمۃ الانعام میں قربانی کے جانور میں کل 8 قربانی کے جانور ہیں. ملک میں جن علاقوں میں گائے کی قربانی پر پابندی ہے قانونی طور پر، تو ایسی جگہ کے مسلمانوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اس لیے کہ قربانی کے کل 8 جانور ہیں، اور بلکہ اس سے اولا اور افضل دوسرے جانور ہیں. تو اس لیے ایک جائز حکم پر عمل کرنے کے لیے
آپ اپنے آپ کو زحمت میں ڈالیں، اس سے زیادہ انسانی جان اور مال کا تحفظ اس سے زیادہ اہم ہے۔ تو اس لیے جن علاقوں میں گائے کی قربانی پر پابندی ہے ان کو اس سے اجتناب کر کے جو دوسرے قربانی کے جانور ہیں ان کو ذبح کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ قربانی بھی ہو جائے اور ہم کسی بھی قسم کے فساد اور ہنگامے سے بھی ہم محفوظ رہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ سفر اور حضر ہر جگہ قربانی کا آپ اہتمام کرتے تھے، اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کا تاکیدی حکم دیا، یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگو، ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی ضروری، جو لوگ طاقت رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو ہر سال قربانی ضرور کرنا چاہیے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے وعید سنائی ہے جو لوگ طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے، تو ایسا شخص ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا کہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یہ ایک قسم کا ایک تحدیدی پہلو ہے زجر و توبیخ کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں کہ وہ شخص جو طاقت رکھنے کے باوجود اس مبارک عمل سے اعراض کرتا ہے اور سستی کرتا ہے، تو ایسے شخص کو ہماری عیدگاہ کے قریب نہیں آنا چاہیے۔ اور اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ قربانی شعائر اللہ میں سے ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں آیت نمبر 36 میں کہا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اللہ نے کہا قربانی کا جانور اونٹ، اس کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں سے بنایا، اور قربانی کے جانور میں تمہارے لیے بہت سارے منافع ہیں، بہت سارے فائدے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ شعائر اللہ کی تعظیم وہی شخص کرتا ہے، شعائر اللہ کا احترام، اس کی تعظیم وہی شخص کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہوتا ہے۔ اسی لیے اس سے پہلے اللہ نے سورہ حج میں آیت نمبر 32 میں کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ کے شاعر کی تعظیم، اس کا احترام وہی کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہوتا ہے۔ تو قربانی یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے اس بات کی طرف بھی میں اشارہ ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ فقراء اور مساکین، سماج کے غریبوں، کمزوروں کی مدد کا نام لے کر کے، بہانہ بنا کر کے، قربانی جیسے ایک اسلام کا جو ایک کہ شاعر میں سے ہے اور ایک توقیفی عبادت ہے، اس سے وہ اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جیسے اس وقت 2 سال سے لاک ڈاؤن کا ماحول ہے تو سماج میں بہت سارے غربا اور مساکین ہیں، کیوں نہ قربانی کی جگہ اس قربانی کے جانور کی قیمت کو صدقہ اور خیرات کر دیا جائے، غریبوں اور مسکینوں میں مدد کر دی جائے ان کی اس پیسے سے۔ دیکھیے یہ ایک خوبصورت نعرہ ہے، ایک اچھی تحریک ہے، لیکن یہ شریعت کے ایک حکم کو بدلنے کی جسارت ہے۔ صدقہ اور خیرات کی اسلام میں کم ترغیب نہیں دلائی گئی ہے، اسلام میں غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنے پر کافی ابھارا گیا، اس جانب بہت زیادہ توجہ دلائی گئی۔ قربانی ایک الگ عبادت ہے اور صدقہ اور خیرات ایک الگ عبادت ہے۔ یہ کہنا کہ قربانی نہ کر کے اس کی قیمت کو صدقہ کر دیا جائے غریبوں میں، یہ حد درجہ جہالت کی بات ہے۔
اور اسلام اور اسلامی تعلیمات کو نہ سمجھنے کی بات ہے. اس لیے ہمیں ایسے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے. ہم اپنی طاقت کے مطابق غریبوں اور مسکینوں میں صدقہ اور خیرات کریں, اور جو قربانی ہے وہ ایک الگ عبادت ہے. اللہ نے ہم کو طاقت دیا ہے تو ہمیں قربانی بھی ضرور کرنی چاہیے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم پر عمل کرنا چاہیے. یہ قربانی کی مختصر تاریخی اور شرعی حیثیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. اب آئیے قربانی کے جو دروس اور پیغامات ہیں, اس میں ہمارے لیے نصیحت کی کیا بات ہے. سب سے پہلا پیغام اور سب سے پہلا درس جو قربانی کا ہے وہ خلوص و للہیت ہے. قربانی کے ذریعے ہمیں خلوص و للہیت کا درس دیا جاتا ہے کہ ہم اپنے ہر عمل میں اخلاص پیدا کریں. ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین کا تقوی پیدا ہونا چاہیے. یہی اسلام کی بڑی بڑی عبادتوں کی مشروعیت کا مقصد ہے, تاکہ ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا ہو, ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین کا تقوی آئے. قربانی کا بھی مقصد اللہ تعالیٰ نے یہی ذکر کیا, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں اللہ نے کہا کہ انسان جب جانور ذبح کرتا ہے, قربانی کرتا ہے, تو اس کا گوشت, اس کا خون اللہ کو نہیں جاتا ہے. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, اللہ رب العالمین کو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے. تم کس جذبے سے, کس نیت سے تم اللہ کی راہ میں قربانی کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ تمہاری نیت کو, تمہارے جذبے کو دیکھنا چاہتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا, ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم. صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا. عمل کرنے والا کیسا ہے, اس کی شکل و صورت کیا ہے, اور کون سا مال خرچ کر رہا ہے, کتنا قیمتی ہے, اس سے بڑھ کر کے اللہ رب العالمین تمہارے دل کا خلوص دیکھتا ہے, تمہارے دل کا جذبہ دیکھتا ہے. تم کس نیت سے وہ کام کر رہے ہو, تمہارا ارادہ کیا ہے, اور تمہارا عمل کیسا ہے, کیا وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں. تو دونوں چیزیں اللہ دیکھتا ہے. ایک تو ہمارا ہر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے, اور وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے. تو ہم قربانیوں میں اخلاص پیدا کریں. آج دیکھیے جس طریقے سے ہمارے بہت سارے اعمال میں اخلاص دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے, تو اسی طرح سے قربانیوں میں بھی اخلاص مفقود نظر آتا ہے. اور بہت سارے لوگوں کی قربانی محض ریاکاری, دکھاوا اور فخر و مباحات کے لیے ہوتی. میں اتنی قیمت کی قربانی جانور خریدا, میرا بکرا سب سے زیادہ قیمتی تھا, اور لوگ مختلف شکلوں میں اس کی نمائش کرتے ہیں اور فخر و مباحات کا اظہار کرتے ہیں. اس سے بچنا چاہیے. یاد رکھیے, کسی بھی عمل میں اگر اخلاص نہ ہو, ریاکاری داخل ہو جائے, تو ہمارا وہ عمل اللہ کے پاس قبول نہیں ہوتا ہے. سورہ نسائی کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. اللہ رب العالمین کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا ہے مگر جو عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا. جو عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے وہی عمل اللہ قبول کرتا ہے. جس عمل کا مقصود اللہ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا ہو. تو اس لیے قربانی کا ایک بہت بڑا پیغام, بہت بڑی نصیحت یہ ہے کہ ہم اپنی قربانی میں اخلاص پیدا کریں, اور صرف قربانی میں نہیں بلکہ اپنے ہر عمل میں اخلاص پیدا کریں. جو بھی ہم عمل کریں, جو بھی عبادت کریں, خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے, تاکہ ہمارا عمل اللہ کے پاس قبول ہو اور ہمارا عمل آخرت میں ذخیر آخرت ہو, نجات کا ذریعہ بنے, ہم کو ہمارے عمل پر اجر و ثواب حاصل ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم عمل کریں, محنت کریں, لیکن ہماری محنت ضائع ہو جائے اور آخرت میں اللہ رب العالمین کے پاس
ہم اجر و ثواب سے محروم ہو جائیں۔ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بیٹے کی قربانی کا حکم دیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹا دیا۔ چھری حلقوم پر چلنے والی ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک میڑھے کو بھیجا اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک بکرے کی قربانی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام قربان نہیں ہوئے، اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں جہاں اس مضمون کو ذکر کیا ہے فرمایا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب کے مطابق اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہیں کیا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جذبے اور خلوص کی وجہ سے ہر ممکن ان کی کوشش تھی کہ اللہ کے حکم کی میں تعمیل کروں اور اپنے بیٹے اسماعیل کو میں اپنے ہاتھوں ذبح کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کے بیٹے اسماعیل کی قربانی مقصود نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کو دراصل ابراہیم علیہ السلام کا خلوص اللہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ ان کے دل میں بیٹے کی محبت غالب ہے یا اللہ کی محبت غالب ہے۔ یہ دراصل ان کا امتحان ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے ہر عمل میں اللہ تعالیٰ ہمارے جذبے اور ہمارے خلوص کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمارا ہر عمل خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ قربانی کا دوسرا درس توحید ہے، قربانی کا دوسرا درس توحید ہے، بلکہ توحید یہ قربانی کا ایک اہم ترین مظہر ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے کہا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ قربانی کا جہاں حکم دیا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے کہا کہ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے مسلمانوں میں سے ہوں۔ آپ اس آیت پہ غور کیجئے کہ قربانی ایک اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل کرنے اور اس کا تقرب حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ یہ ایک عظیم عبادت ہے اور ہر عبادت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس میں کسی دوسرے کو شریک کرنا یا قربانی کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، اللہ کے لیے اللہ کے نام پر نہ ذبح کر کے کسی غیر اللہ کے نام پر کسی دوسرے کے دربار میں جا کر کے کسی مزار اور آستانے پر جا کر کے جانور ذبح کرنا، یہ شرک ہے۔ تو قربانی کا ایک بہت بڑا سبق توحید ہے کہ ہماری زندگی میں ہمیشہ ہر عمل کے ذریعے ہم توحید پر قائم رہیں اور کسی بھی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں کہ چونکہ مشرکین مکہ بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے، رب کے نام پر جانور ذبح کیجیے، غیر اللہ کے نام پر جانور مت ذبح کیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو سورہ انعام میں کہا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اللہ نے کہا جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا گیا ہو، کسی مزار اور آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، تو ایسے جانور کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس کا گوشت مت کھاؤ، وہ نافرمانی اور فسق ہے، معصیت ہے۔ تو قربانی کا ایک بہت بڑا سبق توحید ہے کہ ہم جانور اللہ کے لیے جانور قربانی کریں اور غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا یہ حلال نہیں بلکہ یہ شرک ہے۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو شخص غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اس لیے قربانی ایک عبادت ہے، اور دیگر عبادتوں کی طرح یہ عبادت بھی خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ہم کسی غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح نہیں کر سکتے۔ یہ دوسرا سبق ہے توحید کا۔ اور تیسرا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قربانی کو نماز جیسی ام العبادات کے ساتھ ذکر کیا۔ قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کو نماز کے ساتھ جوڑ کر کے ذکر کیا۔ آپ دونوں آیتوں پہ غور کیجئے، سورہ کوثر کی آیت میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پہلے اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، پھر قربانی کا حکم دیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اور سورہ انعام والی آیت میں بھی قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو آپ ان دونوں آیتوں میں اگر آپ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے قربانی کے ساتھ نماز جیسی اہم عبادت کو جوڑ کر کے ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی جس طریقے سے ایک عظیم عمل ہے، ایک عظیم عبادت ہے، اللہ کے تقرب کا ایک اہم ذریعہ ہے، اسی طریقے سے نماز یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے، ایک مسلمان اور ایک مومن پر ایک بڑا اہم فریضہ، بلکہ ایک مسلمان پر توحید، ایمان اور توحید کے بعد سب سے بڑا فریضہ نماز، اور یہ ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی عبادت ہے۔ بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مسلمان آدمی اور ایک کافر اور مشرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ مسلمان نماز کا پابند ہوتا ہے، اور جو شخص کافر اور مشرک وہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تو یہ اتنا عظیم عمل ہے۔ آپ دیکھیے سماج اور معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بڑے جوش و خروش کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ سال میں قربانی کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں، نماز کے تعلق سے ان کے پاس کوئی فکر نہیں۔ خود قربانی کے دن وہ نماز پر توجہ ان کی نہیں رہتی ہے، اور قربانی بڑے جوش و خروش کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ قربانی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قربانی کے ساتھ نماز کو جوڑ کر کے ذکر کیا ہے، بلکہ قربانی سے پہلے اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے۔ تو اس لیے ہماری زندگی میں قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کے جو دوسرے فرائض و واجبات ہمیں ان کی بھی پابندی کرنی چاہیے، بلکہ یہ یومیہ ہر دن کا فریضہ ہے۔ قربانی تو یہ سالانہ فریضہ ہے، سال میں ایک مرتبہ اگر ہمارے پاس طاقت ہے تو وہ ہم پر فرض ہوتی ہے، جبکہ نماز کا معاملہ یہ ہے کہ یہ یومیہ ہر دن اور رات میں ایک مسلمان، ایک مومن پر 5 وقت فرض ہے، اور کسی بھی حال میں اس کے لیے رخصت نہیں ہے۔ وہ سفر میں ہے، حضر میں ہے، بیمار ہے، صحت مند ہے، ہر حال میں اس کو نماز کی پابندی کرنا چاہیے۔ تو قربانی کا ایک بہت بڑا پیغام یہ ہے کہ ہم جس طریقے سے قربانی کا اہتمام کرتے ہیں اور قربانی کو بڑے شوق سے قربانیاں کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے اسلام کے جو دوسرے فرائض اور واجبات ہیں، نمازیں ہیں اور دوسرے احکامات ہیں، ہم ان کی بھی پابندی کریں، ان کی بھی فکر کریں اپنی زندگی میں۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ اور چوتھا درس، قربانی کا چوتھا پیغام یہ ہے، اتباع سنت ہے۔ ہر عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ضروری ہے۔ جو عمل جس وقت، جس جگہ، جتنی مقدار میں، جتنی عدد میں، جس کیفیت اور کمیت کے ساتھ ثابت ہے، اس کو ویسی ہی کرنا ہے۔ ہم اپنی طرف سے اگر کچھ اس میں کمی اور زیادتی کریں گے، آگے اور پیچھے کر لیں گے، تو یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہمارا عمل بیکار ہو جائے۔ آپ قربانی میں اس کی مثال لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید الاضحیٰ سے فارغ ہو کر کے باہر آئے، گلی سے گزر رہے ہیں، تو دیکھا کہ کچھ لوگ نماز سے پہلے اپنے جانوروں کو ذبح کر دیے، قربانی کر لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح مکانہا اخری، جس نے نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی ہے
تو اس کو چاہیے کہ اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرے، اس کی وہ قربانی نہیں ہوئی۔ اور صحیح بخاری کی دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ذبح قبل الصلاۃ فانما ذبح لنفسہ، جس نے نماز سے پہلے قربانی کی ہے اس نے اپنے لیے قربانی کی، وہ اللہ کے لیے قربانی نہیں ہوئی، وہ گوشت کھانے کے لیے قربانی کیا ہے۔ ومن ذبح بعد الصلاۃ فقد تم نسکہ واصاب سنت المسلمین، اور جس نے نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور حکم کے مطابق اس نے قربانی کی، تو سمجھیے کہ اس کی قربانی مکمل ہوئی اور وہ مسلمانوں کی سنت کو پا گیا۔ تو آپ دیکھیے تھوڑی سی تقدیم و تاخیر آگے پیچھے ہم کر لیے تو ہماری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے اپنے لیے قربانی کی، وہ اللہ کے لیے قربانی نہیں ہوئی، اور وہ شخص اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرے اس لیے کہ وہ قربانی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق، آپ کے کہنے کے مطابق وہ قربانی نہیں ہوئی، وہ نماز عید سے پہلے وہ قربانی ہوئی۔ تو اس لیے ہمارے ہر عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل جیسے کہا ہے اس کو ویسے ہی کیا جائے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح مسلم کی حدیث میں من عمل عملا، کوئی بھی عمل لیس علیہ امرنا فہو رد، جو شخص کوئی بھی ایسا عمل کرے جس عمل پر ہمارا حکم نہیں ہے، جس عمل کا ہم نے حکم نہیں دیا، تو ہر وہ عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو، جس پر نبی کا حکم نہ ہو، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے، رد کر دیا جائے گا، وہ قابل قبول نہیں۔ تو ہمیں اپنے ہر عمل میں، اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تلاش کرنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا عمل اللہ کے پاس قبول ہو۔ اس لیے کہ عمل کی قبولیت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی موافقت، یہ عمل کی قبولیت کا ایک بنیادی رکن ہے، ایک بنیادی شرط ہے کہ ہمارا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو اور اس میں اخلاص ہو۔ اور پانچواں درس قربانی کا خدمت خلق ہے، اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانا۔ دیکھیے اسلام کی جو بھی عبادتیں ہیں، اسلام اپنی ہر عبادت کے ذریعے سماج اور معاشرے کے غریبوں، مسکینوں، کمزوروں کی خدمت کرنا چاہتے، عبادت بھی ہو اور اسی بہانے سماج کے غریبوں کا بھلا بھی ہو جائے۔ آپ جتنے بھی کفارے ہیں، روزے کے کفارے، قسم کا کفارہ، حج کے کفارے، ہر کفارے میں غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا، ان کی مدد کرنا۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ ایک تو اس بندے کو تنبیہ کرنا مقصد ہے، تاکہ دوبارہ وہ اس قسم کی غلطی نہ کرے، اور اس کے ذریعے سماج کے غریبوں کو فائدہ پہنچانا۔ روزے میں ہم نے دیکھا کہ روزے کے اختتام پر، رمضان کے روزے کے اختتام پر صدقۃ الفطر کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ جہاں طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، ایک تو روزے میں جو ہم سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں ان کو ختم کرنا ہے، اور دوسرے طعمۃ للمساکین، غریبوں اور مسکینوں کی وہ خوراک، غریبوں اور مسکینوں کو فائدہ پہنچانا ہے اس صدقۃ الفطر کے ذریعے۔ تو اسلام کی جو بھی عبادتیں ہیں ان عبادتوں کے ذریعے فقراء اور مساکین اور سماج کے لوگوں کی خدمت بھی مقصود ہے اس میں۔ تو اسی طریقے سے قربانی کے ذریعے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچانا مقصد، لوگوں کی خدمت کرنا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں جہاں پر قربانی کا ذکر کیا ہے تو کہا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، قربانی کے گوشت سے خود کھاؤ اور بھوکے غریب محتاج کو بھی اس میں سے کھلاؤ، اور صرف محتاج کو نہیں بلکہ دوسری آیت میں اللہ نے کہا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، خود کھاؤ اور سوال کرنے والے اور نہ سوال کرنے والے ہر ایک کو کھلاؤ، جو مانگ رہا ہے اسے بھی دو اور جو نہیں مانگ رہا ہے اس کے گھر بھی پہنچاؤ۔ اور اسی آیت سے مفسرین نے، علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اس لیے کہ اس آیت کے اندر حکم عام ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایسا غیر مسلم جو ہمارے قربانی کے گوشت کا احترام کرے
اور اس کی کوئی ناقدری نہ کرے، اس لیے کہ ایک عبادت ہے اور ایک فریضہ ہے، اور اگر اس سے ہمارے دوستانہ تعلقات ہیں تو ہم ان کو بھی ان کی دلجوئی کے لیے ان کو گوشت دے سکتے ہیں، اس لیے کہ اس آیت کے اندر حکم عام ہے۔ اور حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ ابتدائی اسلام میں شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کے دن ایک مرتبہ قریوں سے بہت سارے غریب اور کمزور لوگ آ گئے مدینے میں، یہ سوچ کر کے کہ آج مدینے میں قربانی ہے اور لوگ بہت سارے قربانی کریں گے تو ہم کو بھی اسی بہانے کچھ گوشت کھانے کے لیے مل جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ قریے سے بہت سارے لوگ آ گئے، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں شروع میں آپ نے ایک حکم نافذ کیا تھا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتے، 3 دن کے اندر کھا لو کھلا لو ختم کر لو، تاکہ اسی بہانے جب رکھنے کا مسئلہ نہیں رہے گا تو کھائیں گے کھلائیں گے، تو اسی بہانے وہ جو غریب کمزور لوگ قریوں سے آئے ہوئے ہیں ان کو بھی گوشت مل جائے گا اور ان کے لیے بھی انتظام ہو جائے گا۔ بعد میں جب خوشحالی ہو گئی اور اسلامی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور مسلمانوں میں خوشحالی آ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو ختم کر دیا، منسوخ کر دیا، اور ناسخ حکم آپ نے دیا، کلو وادخروا وتصدقوا، اب تم جو چاہو کھاؤ قربانی کے گوشت میں سے، اور جو چاہو ذخیرہ اندوزی کرو رکھ لو، اور اس میں سے جتنا چاہو تم صدقہ کر سکتے ہو، لوگوں کو بانٹ سکتے ہو۔ تو اس سے بعض لوگ یہ نقطہ پکڑتے ہیں کہ 3 حصے بنانا، کلو ایک حصہ کھانے کے لیے، دوسرا حصہ وادخروا رکھنے کے لیے، اور وتصدقوا تیسرا حصہ بانٹنے کے لیے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی صوابدید سے، ہم اپنی طاقت کے مطابق جتنا چاہے کھائیں، جتنا چاہے رکھیں، اور جتنا چاہے ہم اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیں، یہ ہمارے صوابدید کے مطابق۔ تو یہ 5واں درس ہے قربانی کا کہ اللہ کے بندوں کو بھی اس قربانی کے ذریعے فائدہ پہنچانا۔ آپ دیکھیں اس کے چمڑے کے ذریعے، یہ تو گوشت کا فائدہ ہوا، چمڑے کے ذریعے اور دوسری چیزوں سے جو لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور چمڑے کے ذریعے مختلف طرح سے جو لوگوں کو اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچتا ہے، یہ قربانی کے فائدے میں سے۔ نمبر 6 چھٹا پیغام یہ ہے کہ جانوروں پر شفقت اور مہربانی۔ عام طور پر لوگ یہ تعصب پیش کرتے ہیں قربانی کے حوالے سے کہ قربانی یہ جانوروں پر ظلم ہے، جبکہ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اسلام قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت بھی اس کے ساتھ شفقت اور احسان کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو فرض کر دیا، ہر ایک کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، ہر ایک کے ساتھ شفقت اور رحمت کا معاملہ کرو۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، اگر قتل کرو تو بھی اچھی طرح قتل کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، جب تم ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو۔ کیسے اچھی طرح جانور ذبح کرو؟ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، جانور کو اچھی طرح سے ذبح کرنا، اور ذبح کرنے میں جانور کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ یہ ہے کہ تیز چھری سے تم جلدی جانور کو ذبح کرو تاکہ ذبح کرنے میں اسے تکلیف محسوس نہ ہو، زیادہ وہ پریشان نہ ہو۔ ایک مرتبہ طبرانی کی حدیث میں اور سلسلہ صحیحہ میں بھی یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص اپنے جانور کو ذبح کرنے کے لیے اس کو لٹائے ہوئے ہیں زمین پر، اور اس کے گردن پر اپنا پیر رکھا ہے، اور پیر رکھ کر کے ابھی چھری کو تیز کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کے کہا، افلا قبل ھذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا کہ وہ بکری کو زمین پر لٹائے ہوئے ہے اور اس کی گردن پر پیر رکھ کر کے ابھی چھری کو تیز کرنے میں ہے، تو آپ نے کہا، افلا قبل ھذا، اے بندے کیوں نہیں تو نے اپنی چھری کو پہلے سے تیز کر لیا؟ اترید ان تمیتھا موتتین، کیا تو چاہتا ہے کہ 2 مرتبہ اس کو مار ڈالے؟ تیرے ذبح کرنے سے پہلے کیا تو اس کو مارنا چاہتا ہے؟ تیرے ذبح کرنے سے پہلے وہ ڈر سے وہ مر جائے گی بکری۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے میں بھی اس کے ساتھ احسان اور رحمت اور شفقت کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو قربانی کا ایک پیغام کیا ہے
کہ جانوروں کے ساتھ، آپ دیکھیے اسلام کی تعلیم جانوروں کے ساتھ شفقت اور مہربانی، تو وہ اسلام جو جانوروں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کی تعلیم دے، وہ انسانوں کے ساتھ کیسے وہ سختی کی تعلیم دے سکتا ہے؟ اور قربانی کا ایک 7واں پیغام یہ ہے کہ جس طریقے سے قربانی کے جانور کا ہر قسم کے عیب سے پاک صاف ہونا ضروری ہے، تو اس میں ایک بہت بڑا پیغام یہ ہے کہ قربانی کرنے والا بھی بے عیب ہونا چاہیے، ہر قسم کے عیوب سے پاک ہونا چاہیے۔ جب ہم قربانی کے جانور خریدتے ہیں تو ہم میں سے ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کا جانور، قربانی کا جانور بے عیب ہو، اس میں کوئی عیب نہ رہے۔ وہ بہت غور سے بار بار کان دیکھتا ہے، اس کی آنکھ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ پیر کو دیکھتا ہے، اس کی سینگ چیک کرتا ہے کہ کہیں جانور، قربانی کا جانور میں کوئی عیب نہ ہو، اس لیے کہ عیب دار جانور رہے گا تو ہماری قربانی قبول نہیں ہوگی۔ تو قربانی یہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، جس طریقے سے قربانی کا جانور بے عیب ہونا ضروری ہے، تب جا کر کے اللہ رب العالمین ہماری قربانی کو قبول کرے گا، تو اسی طریقے سے قربانی کرنے والا بھی بے عیب ہونا چاہیے، وہ بھی اپنے اندر جو عیوب ہیں، جو خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، نقائص ہیں، ان سے اپنے آپ کو پاک کر لے۔ اور سب سے بڑی پاکی کیا ہے کہ وہ اپنے حلال اور پاکیزہ مال سے قربانی کا جانور خریدے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح مسلم کی حدیث میں، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز ہی کو قبول کرتا ہے۔ اور ترمذی کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، جس طریقے سے بغیر پاکی کے، طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیانت کیے ہوئے مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ ایک آدمی حرام طریقے سے مال کمایا ہے، کسی کو دھوکہ دے کر کے، جھوٹ بول کر کے، اور اس حرام طریقے سے کمائے ہوئے مال سے ایک آدمی قربانی کر رہا ہے، صدقہ اور خیرات کر رہا ہے، بڑی بڑی عبادت انجام دے رہا ہے، تو اس کی عبادت اللہ رب العالمین کے پاس قبول نہیں ہوگی۔ تو جس طریقے سے قربانی کا جانور ہر قسم کے عیب اور نقائص سے پاک صاف ہونا ضروری ہے، تب جا کر کے وہ قربانی قبول ہوگی، تو قربانی کرنے والا بھی ہر قسم کے عیب اور نقائص سے پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ خاص طور پر غیبت سے، چغلی سے، بغض و حسد، کینہ اور کپٹ سے، کسی کی حق تلفی کرنے سے اور جھوٹ بولنے سے، ان سارے عیوب سے ہم اپنے آپ کو پاک کریں اور اپنے آپ کو متقی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر آدم کے 2 بیٹے قابل اور حابیل کی قربانی کا تذکرہ کیا ہے، اس آیت کا اختتام کس پر کیا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ تو ہمارے اندر تقوی پیدا ہونا چاہیے، ہم اپنے آپ کو بھی ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک صاف رکھیں۔ یہ بھی قربانی کا ایک بہت بڑا پیغام ہے، قربانی کا جانور بھی بے عیب ہو اور ہم بھی ہر قسم کے عیب سے پاک صاف ہوں۔ اور ایک 8واں پیغام یہ ہے کہ رضا الہی، قربانی کا مقصد کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے۔ ہم جو بھی عمل کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں، ہم جب قربانی کے جانور کے حلقوم پر چھری چلاتے ہیں تو ہم اپنی ناجائز اور حرام خواہشات پر بھی چھری چلائیں، خواہشات کی قربانی پیش کریں۔ ناجائز اور حرام جو بھی خواہشات ہیں ان کی بھی قربانی بہت ضروری ہے۔ انسان اپنی زندگی میں بہت ساری ناجائز اور حرام خواہشات پال لیتا ہے، ان خواہشات سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، تب جا کر کے انسان آخرت میں کامیاب ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے آپ کو غلط خواہشات سے، حرام خواہشات سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، تو ایسے شخص کے لیے جنت کی بشارت اور خوشخبری۔ تو ہمارا ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو قربانی ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے تو ہماری قربانی قبول ہوگی۔ اور ابراہیم علیہ السلام
کی قربانی بھی ہمیں اسی بات کا درس دیتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی محبت پر اللہ کی محبت کو اور اللہ کی رضا کو انہوں نے مقدم کیا، اللہ کی رضا کو انہوں نے غالب رکھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بغیر اسماعیل بیٹے کو قربان کیے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ تو رضائے الہی بھی مقصد قربانی ہے، قربانی کا ایک بہت بڑا درس اور پیغام ہے۔ اور ایک نویں چیز کیا ہے کہ شکر الہی، اللہ رب العالمین کے شکر کا ہمیں درس دیتی ہے قربانی۔ سورہ حج کی جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کا تذکرہ کیا ہے، اس کے آخر میں اللہ نے کیا کہا سورہ حج میں، کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون، ہم نے قربانی کے جانور کو تمہارے تابع بنا دیا تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے تمہارے اوپر، تاکہ تم اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ تو جس طریقے سے دوسری بہت ساری نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا ضروری ہے، تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قربانی کے جانور کو ہمارے تابع بنایا اور ہمارے لیے اس میں کئی طرح کے فائدے رکھا، اس سے فائدہ اٹھانے کی اللہ نے ہم کو اجازت دی۔ یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت پر بھی اللہ کا ہمیں شکر بجانا چاہیے۔ تو قربانی ہمیں شکر گزاری کی بھی تعلیم دیتی ہے، اس کا درس دیتی ہے۔ اور ایک آخری چیز یہ ہے، ایک آخری درس قربانی کا، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عشر ذی الحجہ میں عارضی طور پر چند چیزوں سے کی پابندی کرتے ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، اور دوسری روایت میں فلا یاخذن من شعرہ ولا من اظفارہ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اپنے ناخن اور بال وغیرہ نہ نکالے۔ عارضی طور پر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے ان چیزوں سے کی پابندی کرتے ہیں اور ان سے ہم بچ جاتے ہیں کہ عشر ذی الحجہ میں 10 دنوں میں ہم اپنے ناخن اور بال نہیں کٹ کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی حکم ہے، اعفوا اللحا وقصوا الشوارب، تم جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ان 10 دنوں میں تم اپنے بال نہیں کٹ کرتے ہو، تو ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے جو چیزیں حرام ہیں، جن چیزوں سے ہمیشہ اجتناب کا حکم دیا گیا ہے، تم ان کی بھی پابندی کرو۔ جیسے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ان 10 دنوں میں عمل کرتے ہو کہ ناخن اور بال نہیں کٹ کرتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے داڑھی مت کٹ کرو، داڑھی کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم پر اور دیگر احکامات پر بھی ہمیں عمل ہونا چاہیے۔ یہ عارضی پابندی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہماری زندگی میں ہمیشہ محرمات سے، جو بھی اسلام میں حرام چیزیں ہیں، ہم ان سے اجتناب کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ یہ عارضی 10 دن کی پابندی ہمیں یہ درس دیتی ہے، یہ تعلیم دیتی ہے کہ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر ہم نے عمل کیا، تو ہم اسی طریقے سے اپنی زندگی میں ہمیشہ جو بھی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے حرام کی ہیں، جو شریعت میں محرمات میں جن کا شمار ہوتا ہے، ہم ان سے اپنے آپ کو بچائیں اور ان سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں۔ یہ چند اہم پیغامات تھے اور دروس سے قربانی کے حوالے سے ہمیں اپنی قربانیوں میں ان پیغامات کو ملحوظ رکھنا چاہیے، تاکہ یہ قربانی کے ایام جب ہم سے گزر جائے تو یہ دروس اور پیغامات ہم اپنی زندگیوں میں نافذ کریں اور یہ پیغامات ہم اپنی زندگیوں میں باقی رکھ لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے عالم میں اس مسلمانوں کو امن و عافیت کے ساتھ عید قرباں کی خوشیاں نصیب فرمائے اور امن اور عافیت کے ساتھ اس فریضے کو انجام دینے کی اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جملہ عبادتوں کو قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت کی سعادت اور بھلائی نصیب فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔